السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آپ سب کی دعاؤں سے۔ تو آج میں بنانے لگی ہوں آلو گوشت، جس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے اور کمنٹ میں بتانا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ تو چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ اس ریسیپی کو بنانے کے لیے میں نے 2 عدد میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں، بڑے سائز کا ٹماٹر اور 2 سبز مرچیں لی ہیں۔ ادرک لہسن لیا، لیکن اس کا ہم الگ سے پیسٹ بنائیں گے۔ یہ ہم نے ان کو سبز مرچ، ٹماٹر اور پیاز کو گرائنڈ کرنا ہے تاکہ گریوی اچھی بنے۔ آدھا کپ میں نے اس میں پانی ڈالا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے گرائنڈ ہو جائے۔ اگر آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو یہ گرائنڈ نہیں ہوگا۔ اس طرح ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے اچھی طرح سے۔ گوشت میں نے لیا آدھا کلو، جس کو میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ گرائنڈ ہو رہا ہے، اچھی طرح سے گرائنڈ ہو جائے گا۔ جب ہو جائے تو آپ نے مشین کو آف کر دینا ہے، گرائنڈر کو۔ یہ سارے مسالے گرائنڈ کرنے سے گریوی اچھی بن جاتی ہے۔ اگر ہم پیاز ویسے ہی کاٹ کے ڈالیں گے تو وہ شوربے کے اوپر نظر آئے گا، جو کہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا دیکھنے والوں کو بھی، اور آپ خود کو بھی نہیں اچھا لگے گا۔ یہ جو میں نے گوشت بوائل کر کے رکھا ہوا تھا، میں نے نکال لیا ہے۔ مٹن، بیف، آپ کوئی بھی گوشت لے سکتے ہیں۔ میں نے بیف لی ہے اور وہی پریشر ہے، اسی میں نے 1 کپ آئل ڈالا ہے اور اس میں نے جو گرائنڈ کیا ہوا تھا پیسٹ وہ ڈال دیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کو وائٹ پیسٹ لگ رہی ہے۔ تھوڑی دیر اس کی بھنائی کے بعد اس کا کلر چینج ہو جائے گا۔ اس کی اچھی طرح سے بھنائی ہو جائے، تھوڑا فرائی ہو جائے یہ، اس کے بعد ہم اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے۔ یہ دیکھیں بھنائی ہو گئی ہے اس کی، لائٹ براؤن آ گیا تھا کلر اس کا۔ پھر میں نے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا اور اچھی طرح سے اس کی بھنائی کروں گی تاکہ اس کا کچا پن نہ رہے۔ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے جو، اس کی تھوڑی زیادہ دیر بھنائی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ لہسن کی اسمیل بہت عجیب لگتی ہے۔ تو اس طرح اس کی بھنائی کر لیں گے۔ پھر ہم اس میں گرم مسالے ایڈ کریں گے۔ نمک میں نے حسب ضرورت لیا ہے، 1 ٹیبل اسپون لال مرچ، 1 ٹی اسپون ہلدی، 1 ٹی اسپون زیرہ، 1 ٹی اسپون کٹا ہوا گرم مسالہ، 1 ٹی اسپون خشک دھنیا کا پاؤڈر لیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم ڈال کے اچھی طرح سے ان کی بھنائی کریں گے۔ کھانا بناتے وقت آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کریں۔ ویسے بھی چلتے پھرتے استغفار کا ذکر کرنا چاہیے۔ جانے انجانے میں ہم غلطیاں کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ یہ مسالہ ہمارا بھنائی ہو چکی ہے مسالے کی۔ اس میں اب آلو ڈال دوں گی۔ اس طرح اچھی طرح مسالے کی بھنائی کرنے کے بعد یہ میں نے اس میں آلو ڈال دیے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے مکس کروں گی۔ ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں نیک کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ صدقہ کیا کریں، جو آپ سے کم درجے کے لوگ ہیں، مطلب جو ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کے رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ آلو میں نے بڑے سائز کے کاٹے ہیں۔ آلو گوشت میں آلو ذرا بڑے سائز کے ڈالتی ہوں۔ آپ کی چوائس ہے، اگر آپ اتنے بڑے نہیں رکھنا چاہ رہے، چھوٹے اس سے کرنا چاہ رہے ہیں یا اس سے بڑے، تو وہ آپ کی چوائس ہے۔ یہ میں نے 1 گلاس اس میں پانی ملایا ہے اور گوشت بوائل کیا ہوا تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈالا ہے۔ ابھی یہ میں اس میں گوشت ڈال رہی ہوں اور جو اس کا سوپ تھا وہ بھی میں اس میں ملا دوں گی اور اس کو میں 3 منٹ تک ویٹ پہ رکھوں گی۔ ساری چیزیں سوپ، گوشت اس میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو ویٹ پہ رکھیں گے
3 منٹ کے لیے ویٹ لگانا ہے اس کو. یہ میں نے پریشر بند کر لیا اور آنچ میں نے آن کر دی ہے. آنچ میں نے چلا دی ہے اور یہ دیکھیں پریشر ہمارا چل گیا ہے. 3 منٹ اس طرح پریشر چلنے کے بعد اس کو 3 منٹ اوپر رکھنا ہے. اور پھر تو ہمارے 3 منٹ ہو گئے تھے پورے. پریشر میں نے کھول لیا تھا. اس طرح میں نے اس میں سبز دھنیا ڈالا ہے. سبز دھنیا بہت اچھا لک دیتا ہے. اس طرح بڑے آلو ہیں. آپ اسے چھوٹے بڑے بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھے لگے. مجھے اسی سائز میں اچھے لگتے ہیں. تو آلو گوشت ہمارا ریڈی ہو چکا ہے. دعاؤں میں یاد رکھا کریں, ہمیں سپورٹ کریں, ہماری ویڈیوز کو دیکھا کریں, شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آلو گوشت کی ریسیپی ریڈی ہو گئی ہے.